أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد. سورہ مبارک فرقان آیت نمبر 3 سے آیت نمبر 11 3 to 11. گزشتہ دو آیتوں میں ہم نے یہ دیکھا کہ پروردگار عالم نے اپنی کچھ صفات کا تذکرہ کیا، پیغمبر اکرم کی دو صفات کا تذکرہ فرمایا، اپنے بابرکت ہونے کا ذکر کیا، قرآن کے نازل کرنے والا خدا ہے اس بات کا ذکر کیا، یہ بتایا کہ اس کا حبیب، اس کا عبد ہے، اس کا بندہ ہے اور وہ عالمین کے لیے نذیر ہے، اور پھر مزید اپنی کچھ صفات بیان کرتے ہوئے ملک اور اقتدار کی بات کی کہ آسمانوں اور زمین کا ملک خدا کا ہے، اس کا نہ کوئی بیٹا ہے نہ اس کا کوئی شریک ہے، اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اسی نے پورے طور پر پیمانہ مقرر کیا۔ اب اس کے بعد جو اگلی آیتیں اس صفحے پر ہمیں نظر آ رہی ہیں، ان میں پروردگار عالم نے ان افراد کا ذکر کیا ہے کہ جنہیں خدا کا شریک قرار دیا گیا، کہ ایک طرف تم دیکھو کہ خدا کی کیا صفات ہیں، جسے خدا نے منتخب کیا ہے، اس بندے اس رسول کی کیا صفات ہیں، اور اب ذرا دیکھو کہ جو خدا کے مقابلے میں خدا قرار دیے جا رہے ہیں، خدا کے شریک قرار دیے جا رہے ہیں، وہ کیا ہیں اور ان کی اوقات کیا ہے۔ تو ارشاد ہوتا ہے وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، اور انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر ایسے خدا بنائے ہیں لا يخلقون شيئا، کہ جو کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے، وهم يخلقون، بلکہ خود ان کو پیدا کیا گیا ہے، ان کو پیدا کیا جاتا ہے، وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ یعنی اب یہاں پر ایک مرتبہ پھر خلقت کا مطلب کیا ہے؟ خلقت کا مطلب یہ ہے کہ عدم سے وجود دینا، کہ کچھ نہ تھے اور بنا دیا اور وجود دیا گیا۔ تو وہ جو ممکن تھے ان کو ممکن ہونے کے بعد یہ وجود کس نے عطا کیا؟ وہ خود پروردگار ہے۔ ان میں سے کسی کی یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی اور کو ایسا وجود عطا کر سکیں۔ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، اور وہ نہ اپنے لیے کسی نقصان پر قدرت رکھتے ہیں اور نہ فائدے پر، یعنی آف دیئر اون۔ پرماننٹلی کوئی اپنے نقصان پر یا اپنے فائدے پر کیا قدرت رکھتا ہے؟ اس دنیا کے اندر اگر ہم اپنے اعضاء و جوارح کو استعمال کرتے ہوئے اپنے لیے کوئی فائدہ یا نقصان حاصل بھی کرتے ہیں، تو یہ ساری کی ساری طاقت تو پروردگار عالم کی دی ہوئی ہے۔ اگر ایک انسان اپنے لیے فائدہ یا کسی اور کو نقصان پہنچاتا ہے، تو اگر ان ہاتھوں میں طاقت نہ ہو تو کہاں یہ فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے، کہاں یہ حرکت بھی ہو سکتی ہے۔ فالج کا مریض ہے تو اس کے اندر کون سی چیز ہے جو کم ہو گئی ہے؟ وہی قدرت جو پروردگار کی طرف سے دی گئی تھی امتحان کے لیے۔ ایک وقت آتا ہے کہ پروردگار عالم اس سے اس طاقت کو سلب کر لیتا ہے، اور جب زندگی ہی سلب ہو جائے تو پھر تو ساری ہی طاقتیں سلب ہو جاتی ہیں۔ تو یہ بہرحال ایک انسان کے بس میں کہاں ہے کہ وہ آف ہز اون اپنے طور پر مستقل ہو کر پرماننٹلی کسی قسم کی کوئی طاقت رکھتا ہو۔ وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا، نہ ان کو اس بات پر کوئی ملکیت حاصل ہے، کس چیز پر؟ نہ موت پر، نہ زندگی پر، اور نہ دوبارہ اٹھائے جانے پر۔ اب پروردگار عالم کہتا ہے کہ کمپیئر کر لو، ذرا دیکھو کہ ایک طرف وہ خدا ہے اور ایک طرف یہ عاجز اور ناتوان، کہ اگر بت ہیں تو ان کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، صرف وجود ہے، اور اگر ان کے مقابلے میں کسی انسان کو فرعون جیسے یا کسی اور کو خدا کا شریک مان لیا گیا ہے تو نمبر ایک وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، نہ ان کے پاس کوئی ملکیت ذاتی، نہ یہ موت پر قدرت رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں، نہ زندگی پر اور نہ دوبارہ اٹھائے جانے پر۔ اب اس کے بعد جو پیغمبر اکرم کے اوپر اعتراضات ہیں، یعنی ابھی آپ نے دیکھا کہ پروردگار عالم نے گزشتہ آیت کے اندر ان چیزوں کو بیان کیا جو ان شرکاء سے متعلق ہے، ان کی عاجزی اور ناتوانی سے۔ اب اس کے بعد ان اعتراضات کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیے جا رہے ہیں۔ تو اعتراض کیا ہے؟ کافی ایک لسٹ ہے کہ جو اعتراضات کی یہاں پر بیان کی گئی ہے۔ پروردگار فرماتا ہے وقال الذین کفروا، اور ان لوگوں نے کہا کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے، ان ھذا الا افک افتراہ، کہ یہ تو ایک جھوٹ ہے کہ جو انہوں نے گڑھ لیا ہے۔ اب یہ اعتراض آپ دیکھیں تو پیغمبر اکرم پر بھی ہے معاذ اللہ، اور خود قرآن کے حوالے سے بھی ہے کہ پیغمبر اکرم قرآن کو پیش کر رہے ہیں تو پیغمبر اکرم پر اعتراض یہ ہے کہ یہ جھوٹ ہے کہ جو انہوں نے گڑھ لیا ہے۔ اور قرآن کے بارے میں یہ ہے
کہ یہ خدا کی کتاب نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، بلکہ یہ پیغمبر اکرم کی طرف سے معاذ اللہ فیبریکیٹڈ ہے۔ تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جھوٹ ہے، وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، اور اس پر ان کی مدد کی ہے کچھ دوسرے لوگوں نے۔ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا، تو یہ لوگ آئے ہیں ظلم کے ساتھ اور غلط بیانی کے ساتھ، یعنی یہ خود جو یہ کہہ رہے ہیں ان کے پاس اس بات کا ثبوت کیا ہے؟ مسئلہ صرف اتنا ہے کہ کچھ باتیں وہ ہیں کہ جو ان کے حدود علم سے باہر تھی، اس لیے ان باتوں کو جو ان کے علم میں نہیں تھی وہ آپ کی تبذات یا دروغ ان کو کہا کرتے تھے کہ یہ جھوٹ ہے، اس لیے کہ ان کی رینج میں ہی اس کے معلومات نہیں آ سکتے تھے، اور جو ان کے علم میں تھی مگر ان کے نزدیک آپ کو ان کا علم نہیں ہونا چاہیے تھا، تو وہ اس کا سورس تلاش کرتے تھے۔ جب ان کو نہیں ملتا تھا تو وہ الزام لگاتے تھے کہ بھئی یا تو کوئی پرانے نوشتے ان کے ہاتھ آ گئے، کوئی پرانے ڈاکومنٹس، اور یا پھر کچھ آ کر یہاں پر ان کو ڈکٹیٹ کروا دیتے ہیں۔ کچھ افراد ہیں مثلا پرانے عیسائیوں میں سے یا کوئی دوسرا جو ان کو آ کر یہ معاذ اللہ ڈکٹیٹ کرا دیتے ہیں، مگر ان تمام باتوں کے لیے ان کے پاس دلیل کیا ہے؟ یہ تو فقط ایک ایلیگیشن اور ایک الزام ہے، تو ظلمن و زورا کہہ کر اس پر تبصرہ کیا گیا۔ پھر اس کے بعد پروردگار فرماتا ہے کہ مزید ان کے اعتراض یہ ہیں، وقالو اساطیر الاولین، کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ گزشتہ لوگوں کی داستانیں ہیں، گزشتہ لوگوں کی کتاب باتیں ہیں، اکتتبہا، کہ جس کو انہوں نے لکھ لیا ہے، فہی تملی علیہ، جو ان کو لکھوائی جاتی ہے، وہی جو میں نے پہلے آپ سے گزارش کی، بھوک رہتا ہوں وہ اصیلہ، صبح شام کوئی آتا ہے اور ان کو لکھوا جاتا ہے۔ پروردگار نے اس پر جو تبصرہ کیا ہے، جواب دیا ہے، وہ یہ ہے، قل، اے حبیب کہہ دیجئے کہ انزلہ الذی، کہ نازل کیا ہے اسے اس نے، کہ یعلم السر، جو بھیدوں کو، رازوں کو جانتا ہے، فی السماوات والارض، آسمانوں کے رازوں کو بھی اور زمین کے رازوں کو بھی جانتا ہے، انہ کان غفور الرحیم، یقیناً وہ غفور اور رحیم ہے۔ یعنی اگر تمہارے معلومات میں وہ چیزیں نہیں ہیں تو بالکل پروردگار عالم سے کیا چھپا ہوا ہے؟ خداوند متعال تو آسمانوں اور زمین کو سب کچھ جانتا ہے، اس نے نازل کیا ہے، وہ ان کا سورس ہے، تو پھر اس کے بعد تمہیں حیرت نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں تم یہ کہہ سکتے ہو کہ بھئی ہم اس کا جواب لے آتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کیسے اس بات پر اصرار کرتے ہیں کہ یہ خدا کا کلام ہے؟ تو تم جواب لے آؤ، ہم اپنے دعوے سے دستبردار ہو جائیں گے، مگر جواب تم نہیں لا پا رہے جو قرآن مجید کے دائمی معجزہ ہونے کی دلیل ہے، تو اس کے سامنے تمہیں سپر انداختہ ہونا چاہیے، تمہیں سرنڈر کرنا چاہیے اور اپنی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو یہاں پر جھوٹ، افتراء، دوسرے لوگوں کی مدد، ان سب کے اوپر تبصرہ ہوا کہ یہ ظلم ہے ان کی طرف سے اور ایک غلط بیانی ہے، خود ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ گزشتہ لوگوں کی جو باتیں یا گزشتہ لوگوں کی کہانیاں ہیں کہ جس کو یہ لکھ لیتے ہیں اور کوئی ان کو ڈکٹیٹ کراتا ہے، اس کے بارے میں پروردگار نے کہا کہ کوئی اور نہیں کراتا، یہ خود خداوند متعال کی طرف سے نازل کرتا ہے، جو بھیدوں کو جانتا ہے، آسمانوں کے بھی اور زمین کے بھی۔ ہاں پھر بھی وہ تم کو فوراً گرفتار آزاد نہیں کرتا، یہ اس کی طرف سے مغفرت اور رحمت کی ایک امید ہے کہ اب بھی اگر تم سدھر جاؤ اور اپنی اس بات کو ری وزٹ کر لو تو پروردگار تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ ان کے اعتراضات کا مزید جو سلسلہ آگے خود پیغمبر اکرم سے متعلق ہے، اس کو پروردگار عالم بیان کرتا ہے کہ وقالو، کہ یہ لوگ کہتے ہیں، مال حاضر رسول، کہ یہ پیغمبر عجیب ہے، یاکل الطعام، کہ جو کھانا بھی کھاتا ہے، وہ یمشی فی الاسواق، اور جو بازاروں کے اندر چلتا بھی ہے پھرتا بھی ہے۔ یعنی ان کے نزدیک نبی کو پھر اس طرح کے جو انسانی جو تقاضے ہیں کہ جس کے اندر اس کو بھوک لگے وہ کھانا کھائے یا اپنی ضرورت کے سامان کو لینے کے لیے بازار میں جائے، تو اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ پروردگار عالم کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ آگے آ رہی بات ان کے نزدیک، لولا انزل الیہ ملک، ان کے ساتھ پروردگار نے کیوں نازل نہیں کیا کہ آپ سے وائس ہے ملکن، ایک فرشتے کو، فیکون معہ نذیرا، تو وہ ان کے ساتھ نذیر بن جاتا، یعنی فرشتہ ہوتا، ایکسٹرا آرڈنری ہوتا، تو پھر یقیناً ماننے میں ہمیں کوئی تکلف نہ ہوتا۔ تو مسئلہ یہ کہ فرشتہ تو ہے مگر وہ فرشتے کو اس طرح سے چاہتے ہیں کہ وہ اپنی الگ حیات کے اندر ان کو نظر آئے اور رسول کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا دکھائی دے۔ تو یہ پروردگار عالم اگر اس طرح سے کر دے تو پھر تو گنجائش ہی نہیں چھوڑے گا۔ یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے کہ یہ سارا امتحان ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ایک انسان کس طریقے سے پروردگار عالم کی اس حجت کو جس نے معجزہ پیش کیا ہے، تمہیں عاجز کیا ہے، تم کیسے اس کے ساتھ ٹریٹ کرتے ہو، بیہیو تمہارا کس طریقے کا ہوتا ہے بیہیویئر۔ اور جہاں تک اس کے کھانا کھانے کا تعلق ہے، ضرورت کے لیے بازار میں چلنے پھرنے کا تعلق ہے، وہ تمہارے لیے رول ماڈل ہے،
تم یہ توقع کر رہے ہو کہ پروردگار عالم تکلفات کے ساتھ، تعیشات کے ساتھ اس دنیا میں اسے رکھے، کہ پروردگار عالم کے لیے ناممکن نہیں ہے، جو آگے بات آئے گی بھی. لیکن پھر تمہارے لیے رول ماڈل کیسے بنے گا؟ تمہارے لیے پروردگار عالم نے اس کو رول ماڈل بنایا ہے. یعنی یہ رسول صرف ڈاکیے کی طرح معاذ اللہ پیغام دے کر ختم نہیں ہو جاتا اس کا کام، بلکہ اگلا مرحلہ یہ ہے کہ وہ تمہارے لیے نمونہ عمل بھی بنے. پروردگار فرماتا ہے کہ مزید ان کے اعتراضات کیا ہے؟ او یلقى الیہ کنزن، کہ اس کے اوپر کوئی خزانہ نازل ہو، او تکون لہ جنہ، یا اس کے لیے کوئی گھنا باغ ہو، یاکل منہا، کہ جس سے وہ کھائے. وقال الظالمون، اور ظالم کہتے ہیں، ان تتبعون الا رجلا مسحورا، کہ تم لوگ تو ایک رجل مسحور کی اتباع کر رہے ہو، یعنی ایک ایسے مرد کی کہ جس کے اوپر جادو کر دیا گیا ہے. معاذ اللہ معاذ اللہ، یعنی یہ تو اپنے سینسز میں ہی نہیں ہے. جس کے اوپر جادو کر دیا گیا ہے وہ گویا اتنا اس سے انفلوئنس ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے سینسز میں نہیں ہوتا. تو یہ پیغمبر اکرم کے لیے اس طرح کی تہمت اور اس طرح کی تعبیرات استعمال کی گئیں. ان سب کے اوپر پروردگار کا تبصرہ کیا ہے؟ انظر، اے حبیب ذرا دیکھیے، کیف ضربوا لک الامثال، کیسی باتیں یہ آپ کے لیے بیان کرتے ہیں. فضلوا، تو خود بھی گمراہ ہوئے. فلا یستطیعون سبیلا، اور نہیں رکھتے وہ طاقت کسی راستے پر. یعنی یہ ان کا بدل بدل کر باتیں کہنا خود اس کی دلیل ہے کہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ آپ کے خلاف کیا معقول بات کہیں جو قابل قبول ہو. انہیں اپنی مخالفت کے حق بجانے ثابت کرنے کے لیے کوئی راستہ نہیں ملتا. یہ پروردگار عالم نے ان کی جو پراگندہ خیالی ہے، جو ان کے خیالات کے اندر ڈسٹورشن ہے، ادھر ادھر ہونا ہے، زگ زیگ ہونا ہے، اس کے اوپر تبصرہ فرمایا. پھر ارشاد ہوتا ہے کہ تبارک الذی، بابرکت ہے وہ ذات، قائم اور برقرار ہے. ان شاء جعل لک خیرا من ذلک، کہ اگر وہ چاہے تو یقیناً آپ کے لیے اس سے بہتر قرار دے سکتا ہے. اسی دنیا میں، آخرت میں تو بالآخر ہے ہی، بہرحال وہ آخرت کی نعمتیں تو ہیں ہی، مگر اس دنیا کے اندر بھی وہ چاہتا تو کر سکتا تھا. بابرکت ہے وہ خود قائم ہے، برقرار ہے، اس کے لیے کیا مسئلہ ہے. مگر پروردگار عالم نے ایسا نہیں کیا. پروردگار یہاں پر یہ ارشاد فرماتا ہے کہ جعل ذلک خیرا من ذلک، کہ اگر وہ چاہتا تو یقیناً آپ کے لیے حبیب اس سے بھی بہتر قرار دے سکتا تھا جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں. جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات کے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں. ویجعل لک قصورا، اور وہ آپ کے لیے عالیشان محلات قرار دیتا، تو یہ اس کے لیے ممکن تھا. مگر اصل مسئلہ یہ نہیں ہے. وہ پھر رول ماڈل ہونے والی جو بات تھی وہ اس دنیا کے اندر نبی کی اس طرح سے باقی نہ رہ پاتی. اور پھر ان کا اصل مسئلہ کیا ہے، اس پر آخری تبصرہ ہے اس صفحے کا. جیسے پروردگار فرماتا ہے کہ یہ سب بیکار کی باتیں ہیں، اصل مسئلہ یہ ہے بلکہ ذبوا بالساعۃ، انہوں نے قیامت کو جھٹلایا ہے. یعنی یہ قیامت کا عقیدہ اگر ان کا درست ہو جاتا تو ان کو ان تمام تر چیزوں کو قبول کرنے میں کوئی پرابلم نہ ہوتی. یہ مسئلہ سارا یہ ہے کہ قیامت کے عقیدے کو قبول نہیں کرنا چاہتے، اس کو جھٹلانا چاہتے ہیں. جب قیامت کو جھٹلا دیتے ہیں تو دنیا میں اپنی اصلاح کی انہیں اپنے زوم میں ضرورت باقی نہیں رہتی. اس کے نتیجے میں یہ رسول کو بھی جھٹلا دیتے ہیں. بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیس کی جو عیاشی کرنی ہے کرو، بعد میں کوئی حساب کتاب نہیں ہے. وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا، اور ہم نے اس کے لیے جو قیامت کو جھٹلائے تیار کر رکھا ہے دوزخ کی آگ کو. ابھی یہ دوزخ کی آگ جو ہے معاذ اللہ، اس کی مزید کچھ تفصیل ہے کہ جو اگلی آیتوں میں آئے گی، مگر یہاں پر آیت نمبر 11 پر یہ صفحہ مکمل ہوا. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما. سورہ مبارک فرقان، آیت نمبر 12 سے آیت نمبر 20، 12 to 2020. گزشتہ صفحے پہ ہم نے دیکھا کہ پروردگار عالم نے مختلف قسم کے اعتراضات جو کفار نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کیے تھے انہیں نقل کیا اور ان پر تبصرہ کیا. یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے، جو اپنی ضروریات کی خریداری کے لیے بازاروں میں جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ. ان پر تبصرہ کرتے ہوئے پروردگار عالم نے جو آخری بات پچھلے صفحے پر کہی اس میں یہ کہا گیا کہ یہ خامخواہ کی باتیں ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ قیامت کو جھٹلاتے ہیں. بل کذبوا بالساعۃ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا، اور ہم نے اس کے لیے جو قیامت کو جھٹلائے تیار رکھا ہے دوزخ کی آگ کو. یہ تو ایک بہت بڑا فیکٹر ہے اس دنیا کے اندر اپنی اصلاح کا، کہ انسان کو اکاؤنٹیبلٹی کا احساس ہو
کہ اس دنیا کے بعد اگلی دنیا میں مجھے جینا ہے اور وہاں پر مجھ سے پوچھا جائے گا، سوال جواب کیا جائے گا۔ یہ وہ چیز ہے کہ جو انسان کو اس دنیا میں تبدیلی کے لیے، اصلاح کے لیے، ریفارم کے لیے آمادہ کرتی ہے۔ پروردگار عالم مزید فرماتا ہے، جو اس صفحے پر آئے تھے ان میں، اذا رأتهم من مکان بعید، کہ جب وہ اسے دور سے دیکھیں گے، سمعوا لها، تو اس کی آواز کو سنیں گے، تغیظا و زفیرا، وہ غیظ کی آواز ہوگی اور شدید چنگھاڑ ہوگی۔ یعنی ابھی وہ جہنم تک پہنچے نہیں ہیں، مگر جہنم کو جب دور سے دیکھیں گے تو آواز اس کی انہیں اس طرح سے خوفزدہ کر دے گی۔ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا، اور جب وہ ڈالے جائیں گے اس کی کسی تنگ جگہ میں، مقرنین، جکڑے ہوئے، نہ ان کو گرفتار کیا گیا ہے تو پنشمنٹ کے لیے لے جایا جا رہا ہے، اور جکڑ کر ان کو ایسی جگہ پر رکھا جا رہا ہے جو بہت تنگ ہے۔ دعوا هنالك ثبورا، تو وہ اس وقت فریاد کریں گے، ہائے واویلا کریں گے اور کہیں گے کہ ہائے ہمارے حال پر افسوس۔ اس طرح کے جملے ان کی زبان پر آئیں گے کہ جس کو یہاں پر ثبورا سے تعبیر کیا گیا ہے کہ ہائے واویلا وہ کر رہے ہوں گے۔ لا تدعوا اليوم ثبورا، آج ایک دفعہ ہائے واویلا نہ کرو بلکہ بہت دفعہ ہائے واویلا کرو۔ وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا، بہت زیادہ یہ واویلا اور ہائے واویلا کرتے رہو۔ یعنی اپنے حال پر افسوس کرنا، جو تکلیف ہو رہی ہے اس شدت کا تکلیف کا اظہار کرنا، وہ جن الفاظ سے ہوتا ہے اس کے لیے یہ تعبیر یہاں پر اختیار کی گئی ہے۔ قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ، اے حبیب کہہ دیجیے یہ بہتر ہے، ام جنت الخلد، یا ہمیشہ رہنے والی جنت، التی وعد المتقون، کہ جس کا وعدہ متقین سے کیا گیا ہے۔ یعنی ایک طرف تم نے سن لیا کہ یہ جہنم کے عذاب ہیں، یہ اگر دیے جائیں وہاں پر یہ زیادہ اچھا ہے یا وہ جنت اچھی ہے کہ جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ تب ڈپینڈ کرتا ہے تمہاری اس دنیا کی پرفارمنس پر، ایمان ہو، اعمال صالحہ ہو، تو وہاں پر پھر ہمیشہ باقی رہنے والی جنت، اسی کی وجہ سے تو ایک انسان متقی بنے گا، صاحب تقوی بنے گا۔ یعنی یہ تو بہت بڑا انسینٹیو ہے، جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا، اس سے بھی بالاتر منزل جو ہے وہ رضا پروردگار کی ہے بے شک، مگر جو تقوی انیشیلی انسانوں کے اندر آتا ہے وہ اسی وجہ سے آتا ہے کہ اسے اکاؤنٹیبلٹی کا احساس ہو، خوف ہو، ایک کنسٹرکٹیو فیئر ہو کہ جہنم میں نہ ڈال دیا جائے، اور ایک بہت بڑا انسینٹیو ہو کہ مجھے جنت ملنے والی ہے۔ کانت لہم جزاء و مصیرا، یہ ان کے لیے صلہ بھی ہے اور ان کا آخری ٹھکانہ بھی، کن کا؟ صاحبان تقوی کا۔ لہم فیہا ما یشاؤون، ان کے لیے وہاں پر وہ ہوگا جو وہ چاہیں گے، خالدین، اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بہت دلچسپ اور حسین تعبیر ہے کہ وہ جنت بھی ہمیشہ رہنے والی ہے اور اس ہمیشہ رہنے والی جنت میں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ کانا علی ربک وعدم مسئولا، یہ تمہارے پروردگار کے ذمے ایک وعدہ ہے جس کا مطالبہ کیا جائے۔ یعنی جس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ بچے ماں سے طلب کرتے ہیں، فریاد کرتے ہیں محبت بھرے انداز میں بھی، اور جس طرح سے ماں ان کو دیتی ہے، تو وہ پروردگار جو اپنے بندوں سے ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، تو گویا یہ نیک بندے صاحبان تقوی وہاں پر جس طریقے سے پروردگار عالم سے محبت کے ساتھ اس جنت کے بارے میں پوچھ رہے ہوں گے، سوال کر رہے ہوں گے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اور وہ دن کہ جب وہ حشر میں لائے گا، میدان حشر میں جمع کرے گا ان کو بھی، وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان کو بھی کہ جن کی اللہ کو چھوڑ کر عبادت کیا کرتے تھے۔ یعنی ان کافروں اور مشرکوں کو بھی لائے گا اور جنہیں اللہ کے ساتھ شریک کر کے ان کی عبادت کیا کرتے تھے ان کو بھی لائے گا۔ وَيَقُولُ، اور پھر کہے گا، أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ، تم لوگوں نے میرے بندوں کو، ان بندوں کو تم نے گمراہ کیا، ام ہم ضلوا السبیل، یا خود یہ راستہ بھٹک گئے۔ یعنی اب ظاہر ہے کہ یہ سوال کن سے کیا جائے گا؟ یہ ان معبودان سے سوال کیا جا رہا ہے کہ جن کی عبادت کی جا رہی تھی مگر وہ اس عبادت پر راضی نہیں تھے۔ یہ آگے کے جملے بتا رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، جناب عزیر علیہ السلام ہے، اور اسی طرح سے اگر کوئی مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی عبادت کرتا ہے، پروردگار عالم نے شرک کو ظلم عظیم قرار دیا ہے، اور یہ تو ان مقدس ہستیوں کے ساتھ بھی بہت بڑا ظلم ہے کہ ان کو خدا کے ساتھ شریک بنا دیا جائے، جبکہ یہ خدا کی پہچان کروانے کے لیے اس دنیا میں آئے تھے۔ تو ارشاد ہوگا، ان سے پوچھا جائے گا، یہ ایک قیامت کے میدان کی منظر کشی ہے کہ تم نے میرے بندوں کو گمراہ کیا یا یہ خود راستہ بھٹک گئے۔
اب ظاہر ہے کہ پروردگار کے علم میں سب کچھ ہے، مگر خدا سب کے سامنے ان مخصوص عبادت گزار بندوں کی جن کو معبود بنا لیا گیا تھا ان کی صفائی دلوانا چاہ رہا ہے۔ تو قالوا، وہ کہیں گے سبحانک، مالک تو بے عیب ہے، ما کان ینبغی لنا، ہمارے لیے کہاں یہ سزاوار، ان نتخذ من دونک من اولیاء، کہ تجھے چھوڑ کر ہم کسی کو اولیاء بنائیں۔ یہاں پر ظاہر ولی معبود کے معنی میں ہے کہ ایسا ولی کہ جو عبادت کیا جائے، ورنہ آپ جانتے ہیں کہ ولایت جب عبادت کے درجے پر نہ ہو تو بہرحال وہ پروردگار عالم کی طرف سے عطا ہوتی ہے، جیسے کہ سورہ مائدہ وغیرہ کے اندر یہ باتیں آئی ہیں قرآن مجید کے اندر، انما ولیکم اللہ ورسولہ، تمہارا ولی اللہ ہے، رسول ہے، اور وہ صاحبان ایمان کے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، جیسے امیر المومنین کو مراد لیا گیا۔ مگر معبود ہونے کی ولایت، وہ ولایت تو کسی کو حاصل نہیں ہے، وہ تو پروردگار عالم، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو وہاں پر بھی ان کا جملہ یہی ہوگا کہ ہمارے لیے تو یہ سزاوار ہی نہیں کہ تجھے چھوڑ کر ہم کسی کو عالم والی بنائیں۔ ولیکن اب جو اصل کاز ہے اس کو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ متعتہم و آباءہم، اے پروردگار تو نے انہیں اور ان کے باپ داداؤں کو خوب مال و دولت دیا، حتی نسوا الذکر، یہاں تک کہ یہ بھول گئے یاد دہانیوں کو، وکانوا قوما بورا، اور یہ تباہ حال لوگ تھے، یعنی یہ تباہ ہونے والے لوگ تھے، ہلاک ہو گئے۔ تو اب یہاں پر ہوا کیا کہ سمجھا دیا گیا ان کی طرف سے، اور یہ ان لوگوں کے لیے کتنی بڑی اذیت ہے کہ جو وہ میدان محشر میں شرمندہ سر جھکائے کھڑے ہوں گے اور ان کے سامنے یہ ساری گفتگو ہو رہی ہوگی کہ پروردگار عالم نے ان کو نوازا دنیا میں، اس نوازنے کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے تھا اور انہوں نے کیا اس کا نتیجہ بنا دیا۔ پروردگار عالم نے اگر ان کو مادی دولت دی تھی تو وہ خود پر بھی خرچ کرتے، دوسرے بندوں پر بھی خرچ کرتے، اور اس کے ذریعے سے دین کو عام کرتے، علم کو پھیلاتے، لوگوں کے ذہنوں کو قرآن سے قریب کرتے۔ انہوں نے الٹا کام کر دیا، انہوں نے اس دولت کو، اس مال کو اپنی عیاشیوں میں لگایا، تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کے نتیجے میں وہ اللہ کی طرف سے دی گئی یاد دہانیوں کو فراموش کر بیٹھے، نبیوں کے پیغام کو بھلا دیا، قرآن کی آیتوں کو نظر انداز کر دیا، اماموں کے پیغام کو بھلا دیا، اور اسی طرح سے کوئی نصیحت کرنے والا نصیحت کرتا وہ اس کا مذاق اڑاتے رہتے۔ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا، اور وہ تباہ ہونے والے لوگ تھے۔ فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ، تو دیکھو انہوں نے جھٹلا دیا تم کو جو تم کہا کرتے ہو، یعنی اب گویا پروردگار عالم کی طرف سے خطاب ہو رہا ہے ان مشرکوں سے کہ تم نے ان کو اپنا معبود بنایا تھا، یہ تو خود میرے نمائندے تھے، انہوں نے تو تمہیں جھٹلا دیا۔ فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ، جو تم کہہ رہے تھے، جو تم کہہ رہے ہو اس کو انہوں نے جھٹلا دیا۔ وَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا، تو نہ تم ہٹانے پر قدرت رکھتے ہو اور نہ مدد پر قدرت رکھتے ہو، یعنی اب جو تم پر عذاب آ رہا ہے نہ تم اس کو ہٹا سکتے ہو نہ ہی کسی سے مدد طلب کر سکتے ہو۔ وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا، اور تم میں سے جس نے ظلم کیا ہے اسے ہم چکھائیں گے بڑا عذاب۔ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا أَنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، اور آپ سے پہلے بھی اے حبیب جتنے رسول ہم نے بھیجے وہ سب کے سب کھانا کھاتے تھے، وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی انوکھا معاملہ ہو کہ جو ہمارا حبیب ہے وہ آخری رسول وہ وقت کھانا کھاتا ہے اور بازار میں جاتا ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی دیگر انبیاء کا طریقہ کار یہی تھا۔ یأکلون الطعام، وہ کھانا بھی کھاتے تھے، ویمشون فی الاسواق، بازاروں میں بھی جاتے تھے۔ یہ اسی اعتراض کا جواب ایک اور اعتراض سے دیا گیا جو انہوں نے کہا تھا کہ یہ کیسا رسول ہے، تو یہ ایسا ہی رسول ہے کہ جیسا پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں، بلکہ مرتبے میں تو ان سے بھی بالا تر ہے، اور اس طریقہ کار کے اندر کوئی انفرادیت نہیں ہے، پہلے بھی انبیاء یہ کرتے رہے۔ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، اور ہم نے بنایا ہے تم میں سے ایک کو دوسرے کے لیے ذریعہ آزمائش، یعنی تمہارا امتحان، تمہاری آزمائش یہ ہے کہ اپنے ایسے انسانوں کے سامنے ان کے کمالات اور معجزات سے ان کے نمائندہ خالق معلوم ہونے کے بعد تم سر جھکاتے ہو یا نہیں، اور ان کا امتحان یہ ہے کہ وہ انسان ہوتے ہوئے معصوم ہونے کے اس نقطے پر کس طرح سے باقی رہتے ہیں جو ان کے شان ہے۔ اس طرح سے تمہارا اور ان کا دونوں کے صبر کا امتحان ہے۔ صبر کا مطلب یہ ہے کہ اس جادے پر، اس راستے پر استقامت کے ساتھ آگے بڑھتے چلے جائیں۔ اتصبرون، تو کیا تم صبر کرو گے؟ وکان ربک بصیرا، اور تمہارا رب یقیناً دیکھنے والا ہے، خوب دیکھنے والا ہے۔ یہ آیت نمبر 20 جس پر یہ صفحہ بھی مکمل ہوا، اور الحمدللہ 18واں پارہ بھی یہاں پر مکمل ہوا۔
ابھی دار سورہ فرقان چل رہی ہے اور 19واں پارہ کل سے شروع ہوگا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ فرقان، آیت نمبر 21 سے آیت نمبر 32، 21 سے 32، 19واں پارہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وقال الذین لا یرجون لقاءنا، اور وہ جنہیں ہم سے ملنے کی کوئی توقع نہیں، یعنی جو قیامت کے منکر ہیں، موت کو زندگی کا خاتمہ سمجھتے ہیں اور اگلے جہان کی زندگی کو ناممکن تصور کرتے ہیں، اس کی انہیں امید ہی نہیں ہے، وہ یہ کہتے ہیں لولا انزل علینا الملائکہ، کہ کیوں نہ ہم پر فرشتے اتارے گئے، یعنی اگر رسولوں پر فرشتے اتارے جا سکتے ہیں تو پھر ہم پر بھی اس طرح سے فرشتے اتارے جاتے کہ ہم انہیں مشاہدہ کرتے، ہم ان کو دیکھتے، او نرا ربنا، یا ہم خود اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے، یعنی اگر یہ دو چیزیں ہو جاتی تب تو ٹھیک ہے، ہم ایمان لے آتے، ہم قیامت کے دن کو بھی مان لیتے، ان رسولوں کو رسول مان لیتے، لیکن اگر ایسا کچھ نہیں ہوتا تو پھر رسولوں کو اس کیفیت میں کہ وہ ہمارے سامنے بحیثیت انسان موجود ہیں ہم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اب اس پہ پروردگار عالم کا تبصرہ آگے آ رہا ہے، لقد استکبروا فی انفسہم، انہوں نے اپنے دل میں گھمنڈ کیا، یعنی یہ ان کا ایروگنس ہے کہ خدا نے اگر بنایا ہے تو ہم انسانوں میں سے ان کو کیوں بنایا، ہم کو کیوں نہیں بنایا، اگر نازل کرنا تھا تو ہم پر ملائکہ کو نازل کرتا، اور یا پھر ہم خود اپنے آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھتے۔ تو اس کو پروردگار عالم نے استکبرو کہہ کر گھمنڈ سے تعبیر کیا، اور پھر ارشاد فرمایا وَأَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا، اور بڑی سرکشی سے انہوں نے کام لیا، یعنی ایک تو ان کے نفس میں اندر تکبر ہے اور جو ان کے ایکشنز ہیں ان کے اندر بڑی سرکشی ہے۔ اب یہ ذہن میں اگر رکھا جائے کہ یہ دو مطالبات ان کے ہیں، تو ایک تو ان کے نفسانی کیفیت کو بھی بیان کر دیا گیا اور ان کے عمل پر تبصرہ بھی ہو گیا، مگر اب پروردگار عالم آگے اگلے مرحلے میں اگلی آیت میں یہ بیان کرتا ہے کہ ان میں سے کون سی چیز اپنے وقت پر ہوگی۔ یوم یرون الملائکہ، کہ وہ دن جب یہ لوگ ملائکہ کو دیکھیں گے، تو جب یہ ملائکہ کو دیکھیں گے یعنی اب یہ ملائکہ کو دیکھنا سب کے لیے ہوگا، اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں، نبی بھی ہیں، ماننے والے بھی ہیں، کافر بھی ہیں، مشرکین بھی ہیں، سب ہیں، بلکہ موت کے وقت ہی انہوں نے فرشتوں کو دیکھنا تو شروع کر دینا ہے کہ جب ان کی روح قبض ہو رہی ہوگی، مگر اس کے بعد میدان قیامت اور دوسرے مراحل۔ تو یہاں پر خاص قیامت کے دن کا ذکر بھی آ رہا ہے کہ یوم یرون الملائکہ، کہ جب یہ ملائکہ کو دیکھیں گے، لا بشرا یومئذ للمجرمین، تو اس دن ملائکہ کو دیکھنا ان کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہوگی، یعنی ان کو ملائکہ کا دیکھنا اچھا نہیں لگے گا، ان کے لیے یہ چیز باعث مسرت، باعث شادمانی نہیں ہوگی۔ وَيَقُولُونَ ہجرم مہجورا، اور وہ کہیں گے ہجرم مہجورا، ارے یہ تو مکمل محرومی رہی، یعنی ہم تو بالکل ہی محروم ہو گئے، یعنی اب وہ فرشتوں کو بھی جو دیکھ رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کے لیے تو فرشتوں کے پاس سوائے عذاب کے اور کیا ہے، جہنم کا عذاب ہے وہ فرشتے ان کو دے رہے ہیں، جہنم کے خازن ہیں وہ ان کو عذاب کی طرف لے جا رہے ہیں، تو یہ تمام تر کیفیتیں یہ ان کے لیے اچھی نہیں ہوں گی، آسان نہیں ہوں گی۔ اسی کا ایک اور مطلب بھی کہا گیا کہ وہ پناہ طلب کر رہے ہوں گے، اور یہ بھی کہا گیا کہ خود فرشتے ان سے کہہ رہے ہوں گے کہ آج تو تمہارے لیے محرومی ہی محرومی ہے۔ مگر یہ غور طلب ہے کہ دو باتیں کی گئی تھی، ملائکہ کے دیکھنے کی جس کا دن بتا دیا گیا، اور دوسری بات انہوں نے کی تھی کہ ہم اپنے رب کو دیکھ لیں، اس کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا۔ اسی سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ میدان قیامت میں بھی ان آنکھوں سے خدا کو دیکھنا ناممکن ہے۔ پروردگار عالم کی جو شان ہے وہ شان اسی طریقے سے باقی رہے گی، نہ وہ کسی صنف میں محدود ہے اور نہ ہی اسے ان آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے۔ جہاں تک معرفت کا معاملہ ہے وہ تو بے شک اس دنیا میں بھی ہو سکتی ہے، اور اس دنیا میں بھی پروردگار عالم کی نشانیاں اور زیادہ نمایاں ہو جائیں گی۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، اور ہم متوجہ ہوں گے ان کے اعمال کی طرف جو انہوں نے کیے ہیں، وَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، تو ہم ان کو بالکل بے حقیقت قرار دیں گے، بے حقیقت بنا دیں گے۔ ویسے تو عام طور پر کفار اور مشرکین کے جو اعمال ہیں ان اعمال کے اندر اعمال صالحہ کہاں موجود ہیں؟
مگر وہ جو بظاہر اچھے اعمال نظر آتے ہیں، جو سوشل ویلفیئر کے بہت سے کام ہو سکتے ہیں، رفاع عامہ کے بہت سے کام ہو سکتے ہیں، ان کا بھی قربتاً اللہ نہ ہونے کی وجہ سے اعمال صالحہ میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ اگر ایک مسلمان بھی کسی عمل کو خدا کے لیے انجام نہیں دیتا، ریاکاری کے لیے کرتا ہے، تو وہ عمل رد کر دیا جاتا ہے، اس کے منہ پر مار دیا جاتا ہے۔ تو وہ جو خدا ہی کو نہیں مانتا یا خدا نے جس کو منوایا ہے اس کو نہیں مانتا اور اس طرح سے وہ انکار کر کے کافر بنتا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ کہاں ان اعمال کا کوئی اچھا نتیجہ دیکھ پائے گا۔ اس کو پہلے بھی پروردگار عالم نے کہیں پر کرمادن راکھ سے تعبیر کیا ہے، اور اس سے پہلے سرابن کہہ کر مراج یا سراب سے بھی تعبیر کیا ہے، جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرہ، جو جنت والے ہیں وہ ایک بالکل سائملٹینیس کانٹراسٹ، کہ ایک طرف وہ جو جہنمی ہیں ان کے لیے جہیم ہے، اور یہ جو اہل جنت ہے ان کے لیے نعیم ہے، نعمتیں ہیں۔ تو یہ اصحاب الجنہ جنت والے یومئذ اس دن اچھے ہوں گے قرارگاہ کے لحاظ سے، خیر مستقرہ یعنی ان کے رہنے کی جگہ بہتر ہوگی، اچھی ہوگی، وہ احسن و مقیلہ اور استراحت کے اعتبار سے بھی وہ بہترین جگہ ہوگی۔ یوم تشقق السماء بالغمام، وہ دن جب شق ہو جائے گا آسمان بادلوں کے ساتھ، ونزل الملائکۃ تنزیلا، اور ملائکہ کو اتارا جائے گا جیسے اتارا جانا چاہیے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ تو قیامت کی منظر کشی ہے۔ 30ویں پارے میں تو ایسی بہت سی سوریں ہیں کہ جس کے اندر اس طرح کی آیتیں مل جاتی ہیں، جیسے شمس کوورت، اور اس طرح سے سورہ انشقاق، سورہ تکویر، سورہ انفطار وغیرہ کے اندر، کہ جہاں پر آسمان کے شق ہونے کا ذکر موجود ہے اور ہیونلی باڈیز جتنی بھی ہیں ان کے ٹوٹ پھوٹ کے شکار ہو جانے کا ذکر موجود ہے، کہ یہ سب سلسلہ لپیٹ دیا جائے گا۔ تو اس موقع پر یہی محسوس ہوگا کہ جیسے آسمان چک ہو گیا ہے اور بادلوں کے ساتھ چک ہو گیا ہے، جس طرح سے بادل ٹوٹتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اور فرشتے باقاعدہ اترتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ اور زیادہ اس بات کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ یہ کب ہوگا، جب ملائکہ کو دیکھا جائے گا۔ الملک یومئذ الحق للرحمن، اور ملک اقتدار اس دن بالکل برحق ہوگا خدا رحمان کے لیے۔ اس دنیا میں بھی اقتدار تو خدا ہی کا ہے، مگر ظاہر ہے کہ مجازی اقتدار، محدود اختیار اور محدود اقتدار اس دنیا میں پروردگار عالم نے مجازن لوگوں کو برداشت کیا ہے، بطور حاکم بھی۔ حالانکہ خدا چاہتا تو نمرود کو بھی فوراً نابود کر دیتا، پھر ان کو بھی فوراً نابود کر دیتا، اور جھوٹے بہت سارے بادشاہ گزرے کہ جو خدا کے سرکش تھے، مگر پھر بھی پروردگار عالم نے ان کو برداشت کیا، کیونکہ یہ دنیا جو ہے دار امتحان ہے، دنیا جو ہے دار آزمائش ہے، مگر آخرت میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہاں تو بقول قرآن مجید کی ایک آیت کے لمن الملک اليوم کا نعرہ بلند ہوگا کہ آج بتاؤ کہ کس کے لیے ملک ہے، اقتدار ہے، اور وہاں پر جواب یہی ملے گا سب کی طرف سے کہ للہ الواحد القہار، کہ یہ خدا واحد و قہار ہے کہ جس کے لیے ملک اور اقتدار ہے۔ وکان یوما علی الکافرین اسیرا، اور وہ دن کافروں کے لیے بہت سخت ہوگا۔ اب اس کے بعد جو آیتیں ہیں، ان آیتوں کے اندر پروردگار عالم نے لوگوں کے جو پچھتاوے ہیں ان میں سے کچھ کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا ہے، کہ یوم یعض الظالم علی یدیہ، کہ اس دن ظالم اپنے ہاتھ کاٹ رہے ہوں گے، اپنے بوٹیاں کاٹ رہے ہوں گے، اپنے دانتوں سے اپنے ہاتھوں کو کاٹ رہے ہوں گے، ان کے پچھتاوے کی منظر کشی ہے۔ یقول، اور وہ کہہ رہے ہوں گے، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کہ کاش میں نے رسول کے ساتھ راستہ اختیار کر لیا ہوتا۔ یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ فلاں وہی ہو سکتا ہے کہ جس نے ان لوگوں کو جن کو بعد میں پچھتاوے کا سامنا ہے، ان لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ تو اسی کا ذکر آگے آ رہا ہے کہ لقد اضلنی عن الذکر، کہ یقیناً اس نے مجھے ذکر سے، یاد دہانی سے، جس کی مجھے یاد دہانی کرائی گئی تھی، اس سے مجھے گمراہ کر دیا، بعد از جانی، جبکہ وہ مجھ تک پہنچ چکی تھی۔ اب یہاں پر اضلنی کا لفظ بتاتا ہے کہ یہ پچھتاوا جو ہے وہ اس بات کا ہے کہ جسے پروردگار عالم نے ہدایت کا مرکز اور محور قرار دیا تھا، اس سے یہ لوگ دور ہٹ گئے۔ تو ہمیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ مشہور حدیث یاد آتی ہے کہ جیسے پیغمبر اکرم نے حدیث ثقلین میں یہ ارشاد فرمایا کہ انی تارکن فیکم الثقلین، کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میری عطرت، میرے اہل بیت، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، اگر تم ان دونوں سے متمسک رہو گے تو ہرگز ہرگز گمراہ نہ ہوں گے۔
تو یہ فلان وہی ہوگا کہ جس نے اس طرح سے گمراہ کیا ہوگا کہ یاد دہانی جو قرآن کے بارے میں ہے اس کو انہوں نے بھلا دیا، اور یاد دہانی جو اطرت اور اہل بیت کے بارے میں ہے اس کو انہوں نے بھلا دیا، جبکہ وہ آ چکی تھی اور پیغمبر اکرم بار بار اس کے بارے میں متوجہ کر چکے تھے۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور شیطان تو انسان کو بے سہارا چھوڑ دینے والا ہے۔ یعنی اب یہ جو فلان ہے جس کے ساتھ دینے پر اور جس کا ساتھ نبھانے پر اور جس کو دوست بنانے پر پچھتاوا ہو رہا ہے، یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ شیطان کا کارندہ تھا کہ جس نے یہی کام کیا اور پھر بعد میں بے سہارا چھوڑ دیا۔ وقال الرسول، اور رسول کہیں گے یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ میرے پروردگار میری امت نے اس قرآن کو بالکل ترک کر دیا تھا۔ یہ شکایت تو بالکل واضح طور پر آ بھی گئی۔ جلالین کے اندر واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ قال الرسول سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو الف لام کے ذریعے سے جو رسول کے اوپر آیا بھی سمجھ میں آتا ہے، اور القرآن کے اوپر جو الف لام ہے اس سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ پیغمبر اکرم شکوہ کر رہے ہیں اپنی قوم سے، اپنی قوم کے بارے میں کہ میری یہ قوم انہوں نے قرآن کو مہجور کر دیا، بالکل ترک کر دیا۔ تو اب جس کی شکایت پیغمبر اکرم کر رہے ہوں تو ظاہر ہے کہ ان کے لیے پھر شفاعت کہاں ہوگی؟ یہ ایسے ہیں کہ جو شفاعت سے بھی محروم رہیں گے۔ اب اس کے بعد اس آیت کو ان پر منطبق کرنا کہ جو کافر تھے کسی لحاظ سے بھی مناسب محسوس نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ کفار اور مشرکین تو وہ تھے جو قرآن کو سن کر کانوں میں انگلیاں دے دیتے تھے اور سمجھنے کا کیا ذکر ہے، وہ سننے ہی کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ یہ شکایت انہی کے بارے میں ہے کہ جنہوں نے بظاہر اسلام قبول کرنے کے بعد قرآن مجید کا جو تقاضا تھا اس تقاضے کو پورا نہیں کیا، کہیں پر قرآن ہی کو چھوڑ دیا اور کہیں پر انہوں نے اہل بیت کو چھوڑ دیا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے ایک دشمن قرار دیا گنہگاروں میں سے۔ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، اور کافی ہے آپ کا پروردگار بحیثیت رہنما اور مددگار۔ اب ظاہر ہے کہ یہاں پہ جعلنا کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ جعلنا کا ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ خدا نے ان کو ایسا شمار کیا، ظاہر ہے کہ پروردگار کسی کو نبی کا خواہ جان بوجھ کر دشمن تو نہیں بنائے گا، وہ دشمنی تو انہوں نے کی ہے، مگر پھر پروردگار عالم نے ایسوں کو نبی کا دشمن شمار کیا ہے، من المجرمین کہہ کر یہ بتا دیا کہ جرم ان کا تھا اور پھر ہم نے ان کو اس طرح سے شمار کیا۔ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، اور آپ کا رب کافی ہے ہدایت کے لیے اور نصرت کے لیے۔ یہ پھر ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ کہہ دینا کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، یہ خود قرآن مجید کے خلاف ہے، اور یہ قرآن مجید کے خلاف ہونے کی بنا پر اس شکایت کے ذیل میں بھی ہے کہ جسے ابھی پہلے بیان کیا گیا کہ نبی یہ کہیں گے کہ قرآن کو انہوں نے بالکل ترک کر دیا، وہ تمام آیتیں انہوں نے نظر انداز کر دی کہ جس کے اندر قرآن مجید کے ساتھ پیغمبر اکرم کے تعلق کو بتایا گیا کہ کتاب انزلناہ الیک، یہ ہم پڑھ چکے سورہ ابراہیم کے اندر کہ یہ کتاب ہم نے آپ پر نازل کی لتخرج الناس، تاکہ آپ لوگوں کو نکالے من الظلمات الی النور، اندھیروں سے روشنی کی طرف، باذن ربہم، ان کے رب کی اجازت سے آپ یہ کام کر رہے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد حسبنا کتاب اللہ کہہ دینا اور یہ کہنا کہ کتاب ہمارے لیے کافی ہے، یہ تو خود قرآن کے خلاف ہو گیا، یہ قرآن ہی کو ترک کرنے کے برابر ہو گیا۔ اب یہاں پر ہمیں پھر سمجھ میں آتا ہے کہ پروردگار عالم نے ایسے افراد کو ایکسپوز کیا ہے اور ان کو نبی کا دشمن شمار کیا ہے اور مجرمین میں سے شمار کیا ہے، اور پھر کفا کہہ کر اسی لفظ کو گویا پھر ذہن کو متوجہ کیا ہے کہ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، کہ آپ کا رب بہت کافی ہے، آپ کے پروردگار بحیثیت رہنما اور مددگار۔ یعنی اگر کفا اور حسبنا کی بات کی جائے تو رب سے زیادہ کون کافی ہو سکتا ہے۔ مت بھولیے گا کہ قرآن مجید کی آیتوں کے اندر بڑی وسعت پائی جاتی ہے کہ جن کے ذریعے سے پہلے سے ہی متوجہ کر دیا جاتا ہے۔ مکی صورتوں کے اندر بے شک ایسی آیتیں ہو سکتی ہیں کہ جو مدنی ہوں، جو مدینے میں نازل ہوئی ہوں، اور بے شک مکی صورتوں کے اندر مکی آیت ہوتے ہوئے بھی مستقبل کے کسی واقعے کی طرف متوجہ کیا جانا بالکل بھی بعید نہیں ہے۔ ولا تغفل، اس بارے میں غفلت نہیں کی جانی چاہیے۔ بہرحال یہ تو سارا فوڈ فار تھاٹ ہے، آیتیں سامنے ہیں، خدا غور کیجئے اور پھر ظاہر کے نتیجہ حاصل کرنے میں صحیح انداز سے عقل کے آزاد فیصلے کے ساتھ علم کی روشنی میں ہر کوئی اپنا اپنا فیصلہ کر سکتا ہے۔ آخری بات تو خدا کی بارگاہ ہی میں
کی جا سکتی ہے۔ وقال الذین کفروا، اور ان لوگوں نے کہا کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا، لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، کہ کیوں ان کے اوپر نازل نہیں ہوتا قرآن ایک ساتھ، کذالک، اسی طرح، لنثبت بہ فؤادک، تاکہ ہم آپ کو اس کے ذریعے سے دل میں آپ کے ثبات اور استقلال پیدا کریں، ایک بات، اور دوسری بات یہ کہ ورتلناہ ترتیلا، کہ ہم آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کر ہم نے اسے پوری طرح سے آپ کو سنایا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جو نکتہ چینی کرنے والے ہیں ان کو تو کوئی بہانہ چاہیے، چنانچہ ایک بات منکرین قرآن نے یہ کہہ دی کہ آخر یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں اتر رہا ہے، ایک دم پوری کتاب کیوں نہیں آتی۔ خالق نے پہلے خود رسول کے لیے اس کی مصلحت بیان کی کہ وقتاً فوقتاً مختلف حالات میں جو آپ کو مشکلات پیش آتی ہیں ان میں یہ ہر وقت پر وحی کا اترنا اور قرآن مجید کی آیتوں کا آنا آپ کے لیے نفسانی طور پر بڑی ڈھارس کا باعث ہوتا ہے اور آپ کے لیے مشکلات کے مقابلے میں بڑا سہارا ہوتا ہے۔ یعنی پیغمبر اکرم کو آہستہ آہستہ ایک طرح دستور اور عمل بھی ملتا جا رہا ہے، بتایا بھی جا رہا ہے، اے حبیب اس طرح سے اور اس طرح سے، اور پروردگار عالم کا جو رابطہ ہے وہ ایک انسان جو خدائی انسان ہے، خدائی رنگ لیے ہوئے ہے، پروردگار عالم کی وحی سے متصل ہے، اس کے لیے تو یہ اپنے محبوب کی طرف سے اترنے والی وحی اور مسلسل آہستہ آہستہ ہر تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد اترنا یہ خود ایک بہت بڑی لذت ہے اور ایک بہت بڑا سہارا ہے۔ تو یہ یہاں پر صفحہ ہے کہ جو مکمل ہوتا ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ فرقان، آیت نمبر 33 سے آیت نمبر 44، 33 سے 44 تک۔ گزشتہ صفحے کے اختتام پر ہم نے دیکھا کہ پروردگار عالم نے کفار کے اعتراض کو بیان کیا تھا، اور وہ قرآن کے بارے میں تھا کہ یہ قرآن ایک ساتھ نازل کیوں نہیں کر دیا گیا۔ پروردگار عالم نے اس کی حکمتیں بیان کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ ایک اس کا پرپز یہ تھا لنثبت بہ فؤادک ورتلناہ ترتیلا، ہم آپ کے دل میں ثبات و استقلال پیدا کریں، اور اسی لیے ہم نے اسے پوری طرح ٹھہر ٹھہر کر سنایا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت مستقل ہے، مسلسل ہے، پروردگار عالم کے ساتھ ان کا تعلق مسلسل قائم رہا۔ پیغمبر اکرم پر رفتہ رفتہ وحی کے نازل ہونے کی وجہ سے پیغمبر اکرم کے دل کو اطمینان، تسلی، ایک استقلال حاصل رہا کہ میرا رب مجھ سے رابطے میں ہے۔ تو ایک تو خود اپنے رسول کے اس تعلق کے احترام میں اور رسول کے اس تعلق کو ثابت کرنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے پروردگار عالم نے قرآن مجید کو آہستہ آہستہ نازل کیا۔ یہی بحث آگے بڑھتی ہے اور پروردگار عالم فرماتا ہے وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ، اور وہ آپ کے سامنے کوئی اعتراض نہیں بیان کرتے، إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ، مگر یہ کہ ہم حقیقت پیش کر دیتے ہیں۔ یعنی قرآن مجید جو ہے وہ مختلف مناسبتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اب کفار نے یہ اعتراض کیا ہے تو قرآن مجید کے اندر ایک آیت آتی ہے اور اس کا جواب دے دیا جاتا ہے۔ جیسے ہم نے سورہ آل عمران کے اندر دیکھا کہ مباہلہ کا جو واقعہ ہوا ہے وہ نجران کے نصارہ کے ساتھ پیش آیا، تو اب نصارہ نجران اعتراض کر رہے ہیں اور پروردگار عالم جواب دے رہا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ کون ہو سکتا ہے خدا کے سوا، اگر کوئی باپ ہوتا تو ہمیں معلوم ہوتا، اور اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب خدا ان کا باپ ہے، یہ اعتراض ہے۔ اور پھر اس کا جواب پروردگار عالم نے دے دیا کہ ان مسئلہ عند اللہ کا مسئلہ آدم، کہ عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی مثال ہے، اسے اللہ نے مٹی سے پیدا کیا اور کہا کہ ہو جا تو وہ ہو گئے۔ اب یہ جواب ہے اور جواب کے ساتھ سمجھایا گیا، اس کی تفسیر اور اس کی تشریح بیان کر دی گئی۔ تو ایک ساتھ اگر نازل کر دیا جائے تو ظاہر ہے کہ وہ نہ مؤثر ہو سکتا ہے، نہ مفید ہو سکتا ہے، نہ ریلیونٹ ہو سکتا ہے۔ لہذا پروردگار عالم نے اس کو اس طریقے سے نازل کیا کہ اگر کوئی خاص بات، کوئی اعتراض پیش کیا جاتا ہے اِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ، تو ہم اس کی حقیقت کو پیش کر دیتے ہیں، وہ احسنا تفسیرا، اور اس کی زیادہ جو تفسیر ہو سکتی ہے، تشریح ہو سکتی ہے بہتر، وہ پیش کر دیتے ہیں۔ الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم، وہ جو دوزخ کی طرف منہ کے بھل روانہ کیے جائیں گے، اولئک شر مکانہ واضل سبیلا،
یہ مکان کے اعتبار سے بدترین ہوگا، وہ اضل و سبیلا، اور راستے کے اعتبار سے یہ لوگ زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ اب یہ پروردگار عالم نے اس کے ذریعے سے ان کی جو کیفیت جہنم کی طرف کھینچے جانے کی ہے اس کو بیان کر دیا، اور اس کے ذریعے سے انہیں متوجہ کیا کہ وہ اس انجام سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے یقیناً موسیٰ کو کتاب عطا کی، وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، اور ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون کو ان کا وزیر بنایا، یعنی ان کا بوجھ بانٹنے والا۔ وَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ، تو ہم نے یہ کہا کہ جاؤ تم دونوں اس قوم کی طرف، الذین کذبوا بآیاتنا، کہ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، فدمرناہم تدمیرا، تو ہم نے ان کو تہس نہس کر کے رکھ دیا، بالکل نیست و نابود کر کے رکھ دیا۔ ابھی آپ دیکھیں گے کہ بالکل دو آیتوں کے اندر خلاصتاً حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی داستان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اس کی کوئی ڈیٹیل بیان نہیں کی گئی، اس لیے کہ اس سے پہلے کئی مرتبہ یہ بات آ چکی ہے، اور آگے بھی اپنے موقع پر جتنی ضرورت ہوگی اتنی بات آ جائے گی، مگر یہاں پر فقط اشارہ کیا گیا کہ موسیٰ بھی گئے تھے، کتاب کے ساتھ گئے تھے، ان کے بھائی بھی ان کے ساتھ تھا، قوم کے پاس گئے، قوم آیتوں کو جھٹلانے والی تھی، پھر اس کے بعد کیا کچھ ہوا اسے بالکل ذہن انسانی اور قاری کے ذہن پر چھوڑ دیا گیا، اور جو آخر میں فرعون والوں کے ساتھ ہوا تھا اس کی طرف متوجہ کیا گیا کہ ہم نے ان کو تہس نہس کر دیا گیا۔ اسی طرح سے اب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہوتا ہے، وقوم نوح، اور قوم نوح، لما کذبوا الرسل، جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلا دیا۔ یہاں پر بھی نوح علیہ السلام کو جھٹلانا گویا تمام رسولوں کو جھٹلانا، اس لیے کہ پیغام کے اندر وحدانیت ہے، پیغام کے اندر یکسانیت ہے، اصولی طور پر پیغام ایک ہے۔ اغرقناہم، ہم نے ان کو غرق کر دیا۔ اب یہاں پر بھی اس کی کوئی ڈیٹیل نہیں آ رہی، اس طوفان کی تفصیلات سورہ ہود وغیرہ میں آ چکی ہے، یہاں پر فقط اشارہ ہو رہا ہے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آیَةً، اور ہم نے ان کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا، ایک عبرت کا سامان۔ وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ہم نے ظالموں کے لیے تیار رکھا دردناک عذاب۔ وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ، اور قوم عاد، قوم سمود، اور اصحاب رس، وقرونا بین ذالک کثیرا، اور ان کے درمیان بہت سی اور بھی نسلیں آئیں اور ان کا بھی معاملہ رہا۔ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ، ان سب کے لیے ہم نے مثالیں بیان کی۔ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا، اور ان سب کو ہم نے تہس نہس کر دیا۔ مثالیں بیان کی یعنی ان کو متوجہ کیا، گزشتہ اقوام کا ذکر ان کے سامنے کیا گیا، پروردگار عالم نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا وہ بتایا گیا، مگر وہی والی بات جو امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے فرمائی ہے کہ ما اکثر العبر و اقل الاعتبار، کہ عبرتیں کتنی زیادہ ہیں مگر ان عبرتوں سے نصیحت لینے والے کتنے کم ہیں۔ یہاں پر جو قوم عاد کا ذکر ہے یہ وہی مشہور قوم ہے کہ جس کی طرف جناب ہود علیہ السلام بھیجے گئے، قوم سمود وہی مشہور قوم کہ جس کی طرف جناب صالح علیہ السلام بھیجے گئے، اور قرآن مجید میں بھی ان کا کئی مرتبہ ذکر آیا ہے۔ اس کے بعد ذکر رہ جاتا ہے اصحاب الرس کا، کہ یہ کون ہے جن کو اصحاب الرس کہا گیا ہے۔ اس کے بارے میں بہت ساری باتیں کہی گئی، لیکن تفسیر نمونہ کے اندر اگر ہم دیکھیں تو جو 6-7 نظریات بیان کیے گئے ہیں اس میں ایک رائے کو صاحب تفسیر نے ترجیح دی ہے اور وہ قابل توجہ ہے۔ اصولی طور پر تو ہمیں اتنا سمجھنا ہے کہ یہ اصحاب الرس بھی ایک قوم ہے کہ جن تک پیغام پہنچایا گیا، نبیوں نے ان تک پیغام پہنچایا اور انہوں نے بھی نبیوں کو جھٹلایا اور بالآخر وہ بھی تہس نہس کر دیے گئے۔ مگر من جملہ اگر صرف اتنا ہم جان سکیں کہ کچھ اگر اس کی ڈیٹیلز ہوں تو وہ کیا ہے۔ بعض مفسرین کے مطابق کہ اصحاب الرس یمامہ کے علاقے میں قبیلہ تھا جن کے پاس حضرت حنظلہ نام کے نبی مبعوث کیے گئے، اور ان لوگوں نے خدا کے اس نبی کو جھٹلا دیا اور انہیں کنویں میں ڈال دیا۔ اس کنویں کا نام رس تھا، لہذا ان لوگوں کو اصحاب الرس کہا گیا۔ پھر اس کے بعد بعض کا یہ نظریہ بھی ہے کہ اصحاب الرس حضرت شعیب علیہ السلام کے زمانے کے لوگوں کی طرف اشارہ ہے جو بت پرست تھے۔ بعض کے نزدیک رس ایک گاؤں کا نام تھا جہاں قوم سمود کے بچے کھچے لوگ رہتے تھے، اور بعض نے اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں کی ہیں۔ لیکن ایک روایت جو عیون اخبار رضا میں امام علی رضا علیہ السلام کے ذریعے امیر المومنین علیہ السلام سے اصحاب رس کے بارے میں نقل ہوئی ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ لوگ تھے جو صنوبر
درخت کی پوجا کیا کرتے تھے اور اسے درختوں کا بادشاہ کہا کرتے تھے. اور پھر اس کے بعد وہاں پر وہ سیلیبریشنز اور سب کچھ ہوتا تھا، قربانیاں بھی پیش کی جاتی تھی اپنے مخصوص ٹائم پر، اور پھر وہ اس کے سامنے سجدہ کرتے تھے اور اس کے سامنے اپنے اپنے نظر وغیرہ چڑھایا کرتے تھے. اور پھر پروردگار عالم نے بنی اسرائیل میں سے ایک نبی کو ان کی طرف بھیجا تاکہ وہ انہیں اس شرک سے روکے اور خدا وحدہ لا شریک کی عبادت کی دعوت دے، لیکن وہ اس نبی پر ایمان نہ لائے. نبی نے بددعا کی جس کے نتیجے میں وہ درخت خشک ہو گیا، اور پھر انہوں نے بجائے اس کے کہ اس سے عبرت حاصل کرتے اور اس نبی پر ایمان لے آتے، انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اس شخص نے ہمارے خداؤں پر جادو کر دیا ہے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے اس نبی کو قتل کرنے کی ٹھان لی، گہرا کنواں کھودا جس میں اسے ڈال دیا اور کنویں کا منہ بند کر کے اس کے اوپر بیٹھ گئے. وہ نبی شہید ہو گیا اور بالآخر پروردگار عالم کا عذاب نازل ہوا جس کی وجہ سے وہ لوگ نیست و نابود ہو گئے. تو اب یہاں پر خلاصہ ہمیں تھوڑا بہت سمجھ میں آیا کہ اصحاب الرس کون تھے، مگر میں پھر یاد دلا رہا ہوں کہ قرآن مجید جو ہے وہ تاریخ بیان کرنے کی کتاب نہیں ہے، وہ اشارے کرتا ہے قرآن مجید اور اس کے ذریعے سے متوجہ کرتا ہے. بہت سی قومیں جیسے ہم دیکھتے ہیں وقروناً بین ذالک کثیرا، بہت سی نسلیں درمیان میں بھی ایسی ہیں کہ جو گزر چکی ہیں. وکلاً ضربنا لہ الامثال، جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ کہ ان سب کے لیے ہم نے مثالیں بیان کی، انہوں نے اس سے کوئی نصیحت نہیں لی. وکلاً تبرنا تتبیرا، اور ان سب کو ہم نے تہس نہس کر دیا. وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ، اور یہ گئے ہیں اس بستی میں جن کے اوپر ہم نے برسایا وہ میہ جو بہت برا تھا. یعنی یہ جو پتھروں کی بارش ان کے اوپر ہوئی تھی، یہ کون ہے؟ یہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، جن کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ ہومو سیکسولیٹی اور گے سیکس کی جرم میں ملوث تھے، اور انہوں نے اس کام کو اتنا انجام دیا کہ ان کی شناخت ہی یہ عمل بن گیا. اس کی تفصیل قرآن مجید میں مختلف موقعوں پر آئی ہے، یہاں پر صرف اور صرف اشارہ کیا گیا. افلم یکونوا یرونہا، کیا وہ لوگ ان کو دیکھ نہیں رہے تھے؟ یعنی ان کی جو بستی جہاں پر ان کے اوپر عذاب نازل ہوا یہ ان کے راستے میں تھی. بل کانوا لا یرجون نشورا، مگر اصل مسئلہ یہ تھا کہ یہ لوگ نشور پر، حشر نشر پر، قیامت کے میدان پر، قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے تھے. ان کو امید ہی نہیں تھی کہ ایسا کچھ ہونے والا ہے، ورنہ تو وہ اپنی اصلاح کرتے. تو یہاں پر ان قوموں کا ذکر کرنے کے بعد اب پروردگار عالم ایک مرتبہ پھر اپنے حبیب کا ذکر کرتا ہے. وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، اور جب یہ آپ کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں، آپ کے ساتھ مذاق کرتے ہیں اور آپ کا مذاق اڑاتے ہیں. جو کہتے ہیں وہ جملہ تو آگے آ رہا ہے، پہلے ارشاد ہو رہا ہے وَإِذَا رَأَوْكَ، جب یہ آپ کو دیکھتے ہیں، إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، تو وہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں. أَهَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، کیا یہ ہے وہ کہ جس کو اللہ نے رسول بنایا ہے؟ آپ جملے کے اندر ہی اگر دیکھیں تو گستاخی موجود ہے جو ان کے انداز سے چھلک رہی ہوتی تھی. یعنی اب آپ یہیں پر اس بات پر توجہ کریں کہ وہ اپنی زبان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق بھی کہتے تھے، امین بھی کہتے تھے، مگر اس کے باوجود مذاق اڑاتے تھے کہ احاذ الذی بعث اللہ رسولہ، کہ یہ ہے کہ جس کو اللہ نے رسول بنایا ہے. ان کادا لیضلنا، کہ یہ تو بہت قریب تھا کہ یہ ہمیں گمراہ کر دیتا، ان آلہتنا، ہمارے خداؤں سے، یعنی جو ہم بت پرستی کرتے ہیں یہ ہمارے خداؤں سے ہمیں دور کر دیتا. لولا ان صبرنا علیہا، اگر ہم استقلال کے ساتھ جمے نہ رہتے ان پر. اب یہ صبر ظاہر ناپسندیدہ صبر ہے. اگر ایک برے کام کے اوپر انسان باقی رہے تو یہ باقی رہنا اگرچہ لغوی اعتبار سے صبر کہلائے گا، مگر یہ ہٹ دھرمی ہے اور اس کو کبھی بھی پسندیدگی کی نظر سے نہیں دیکھا جا سکتا. یہ الگ بات ہے کہ صبر جب کہا جاتا ہے علی الاطلاق تو ذہن اس کے مثبت معنی کی طرف متوجہ ہوتا ہے، مگر لفظ صبر مثبت بھی ہو سکتا ہے، منفی بھی ہو سکتا ہے. اگر ایک حق اور حقیقت ہے اور اس کو سمجھنے کے بعد جان کر انسان استقلال کے ساتھ اس پر ڈٹ جائے، یہ صبر تو بہت پسندیدہ ہے. لیکن وہ صبر کہ جس میں ایک انسان ایک غلط راستے کو اختیار کرے اور پھر اس کے اوپر ڈٹا رہے، تو یہ ہٹ دھرمی ہے اور ناپسندیدہ ہے. پروردگار فرماتا ہے وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان قریب یہ لوگ جان لیں گے، حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، جب یہ لوگ عذاب کو دیکھیں گے، مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا، کہ کون راستے سے زیادہ بھٹکا ہوا ہے. أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کہ آپ نے دیکھا اسے اے حبیب کہ جس نے اپنی نفسانی خواہش کو اپنا خدا بنائے رکھا. یعنی اب نفسانی خواہش کو خدا کون بولتا ہے؟ نفسانی خواہش کو اگر
اتباع کی منزل پر مقتدا بنا لیا جائے، یعنی انسان یہ دیکھے کہ بس میری خواہش کیا ہے، اب چاہے وہ خواہش معقول ہو، غیر معقول ہو، خدا کی مرضی کے مطابق ہو، خدا کی مرضی کے خلاف ہو، تو عملی طور پر یہی ہوا کہ اس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا۔ افانت تکون علیہ وکیلا، تو اے حبیب کہ آپ ان کے اوپر ذمہ دار ہیں، یعنی آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ ان کو کسی نہ کسی طریقے سے مسلمان بس بنا ہی لیں، یہ آپ کا ذمہ نہیں ہے، آپ کی ذمہ داری تھی کہ پیغام صاف صاف پہنچا دیں، وہ آپ نے پہنچا دیا۔ ام تحسبوا، کیا آپ کا یہ خیال ہے، ان اکثرهم یسمعون او یعقلون، کہ ان میں سے اکثر جو ہے سنتے ہیں اور غور کرتے ہیں، انہم الا کالانعام، یہ تو بس چوپایوں کی طرح سے ہیں، بل ہم اضل سبیلا، بلکہ وہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں، یعنی چوپایوں کے پاس تو شعور کی دولت نہیں ہوتی، پوٹینشیل ہی ڈیوائڈ ہوتا ہے، مگر انسان ہونے کے بعد بھی جب انہوں نے اپنے شعور، اپنے تعقل کو استعمال نہیں کیا تو ان کا انجام پھر ظاہر ہے کہ ان چوپایوں سے بھی بدتر ہے، معاملہ ان چوپایوں سے بھی گیا گزرا ہے کہ وہ پوٹینشیل نہ ہونے کی وجہ سے شعور سے محروم ہے، یہ پوٹینشیل ہونے کے باوجود شعور سے محروم ہے، لہذا یہ جان بوجھ کر یہ کر رہے ہیں، لہذا اس کی ذمہ داری بھی ان پر ہے اور یہ زیادہ بدتر ہیں۔ پروردگار عالم نے یہاں پر اکثر کی بات کی ہے، اسی سے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ اکثریت یا اقلیت یہ کبھی بھی معیار نہیں ہوا کرتا، حق معیار ہوتا ہے، وہ جس کے ساتھ ہے وہی حق پر ہے اور حقیقت وہی ہے، لوگوں کا آنا جانا یہ لگا رہتا ہے، تعداد کبھی بڑھتی ہے کبھی گھٹتی ہے، اکثریت یا اقلیت حق اور حقیقت کا معیار نہیں بن سکتا۔ یہاں پروردگار عالم نے خواہشات نفس کی پیروی کی مذمت کی ہے، پروردگار عالم نے یہ بھی اعلان کر دیا کہ میرا رسول ذمہ دار نہیں ہے کہ ہر ایک کو زبردستی مسلمان بنائے، لوگوں کی اکثریت معیار نہیں ہے، اور اگر عقل ہونے کے باوجود اس کو استعمال نہ کیا جائے تو یہ چوپایوں سے بدتر ہے، یہ بھی اعلان کر دیا گیا۔ آیت نمبر 44 پر یہ صفحہ مکمل ہوا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔